ایک ہوگا پہلا نفخہ جس میں سور پھونکا جائے گا، اور ایک ہوتا ہے نفخہ ثانیہ، ایک وہ سور ہوگا جس میں دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک سینگ کی طرح ہے۔ جس طریقے سے بھونپا آپ نے دیکھا ہو تو بھونپے میں پھونک مارتے ہیں تو بڑی زور سے آواز بلند ہوتی ہے، سینگ کی طرح بنا ہوتا ہے۔ آپ نے افریقن لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس ٹائپ کا بنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سینگ کی طرح ہے۔ اور آدمی، حضور کے فرمان کا مفہوم کہ آدمی غفلت میں کیسے رہ سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر وہ سینگ نما سور ہے، وہ اس کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کی اجازت کا منتظر ہے کہ جیسے ہی اللہ کے پھونک دے تو وہ اس میں پھونکنا شروع کرے۔ وہ کون ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے اللہ کے حکم پر۔ تو 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک تو قیامت قائم ہونے سے پہلے سور پھونکا جائے گا جس کو کہا جاتا ہے نفخہ اولا، یعنی وہ آواز آہستہ 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 بڑھنا شروع ہوگی۔ لوگ جب اسے سننا شروع کریں گے تو سور پھونکے جانے سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ آواز، وہ چنگھاڑ اتنی بڑھے گی کہ لوگ اس کی آواز سے مر جائیں گے۔ عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 ہے اور 7ویں سپارے کے 15ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب فرما دیجئے اندعو من دون اللہ، کہ ہم عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے شخص کی ما لا ينفعنا، کہ جو ہمیں نفع نہیں دے سکتا، ولا يضرنا، اور نہ وہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم پلٹ جائیں، لوٹ جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام آپ نے کر لیا ہے، اب اس سے بیک آف ہو جانا۔ ایک دفعہ ہدایت مل گئی ہے، دوبارہ کفر میں چلے جانا، وہ بات بیان کی جا رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد پھر بیک آف ہوتا ہے تو کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے، استہوته الشیاطین، کہ جسے شیطان نے بہکا دیا ہے زمین میں حیران کر کے۔ بعض اوقات آدمی بیچ چوک پر کھڑا ہو جاتا ہے اور حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کس راستے کی طرف جانا ہے، یہاں جاؤں کہ یہاں جاؤں۔ یہ بالکل کبھی کبھی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ حلال حرام دونوں چیزیں سامنے ہوتی ہیں اور آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ اسے حلال میں بھی چمک نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن زیادہ چمک اسے حرام میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دل اس کا چاہتا ہے کہ حرام کام کر لوں، تو بیچ چوراہے پر اس کی مثال ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے حیران و پریشان، اور اس کے بعد شیطان اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، یدعونہ، جو اسے بلاتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف۔ وہ کہتے ہیں ہدی ائتنا، آ جا ہمارے پاس، یعنی جو اس کے نیک ساتھی ہیں وہ اس کو دعوت دے کر پکار کر کہتے ہیں کہ تو کس راستے پر جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت کے تحت یہ مسئلہ بیان کیا کہ جماعتی زندگی جو ہے، انسان کے اچھے دوست جو نمازی ہوں، جو پرہیزی ہوں، جو دیندار ہوں، ان کی کتنی اہمیت ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنی انفرادی انڈیویجول لائف گزارتا ہے تو اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، لیکن جب ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ جنہیں حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو مسجدوں سے وابستہ لوگ ہیں، لہو اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی بھی اسے کہتے ہیں تو کس راستے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، دوست نیک ہیں تو نیک شمار کیا جائے گا، دوست بد ہیں تو بد شمار کیا جائے گا۔ وہ فارسی میں ایک ایڈیم ہے، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع تورا طالع کنت، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی
برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ قرآن نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ کی سراؤنڈنگ میں جو آپ کی دوستی ہے، جو آپ کی گیدرنگ ہے، اس کو دیکھیں، کیا وہ اس آیت پر پورے اترتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ غلط طرف جانے لگیں تو وہ آپ کو ٹوک کر کہیں کہ یار تو ہمارا دوست ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تیری قبر خراب ہو، کہ تیری آخرت خراب ہو، آ جا اس راستے کی طرف جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ پھر اس کے اصحاب کہتے ہیں قل ان ھدی اللہ والہدی، اے حبیب فرما دیجئے ان سے کہ بے شک ہدایت تو جو ہے وہ اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لنسلم، ہم سر کو جھکائیں، اسلام لے آئیں، فرما بردار ہو جائیں اس رب کے جو رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، کہ ہم نماز کو قائم کریں، وَاتَّقُوا، اور تقوی کو اختیار کریں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف ایک دن ہمیں جمع کیا جائے گا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، اس کے بنانے میں کوئی غلطی نہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن قیامت کے دن وہ لوگوں کو قبروں سے اٹھانا چاہے گا تو کہے گا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اور اللہ ہی کا جو قول ہے وہی سچا ہے، وہی حق ہے، اللہ کے علاوہ کس کا قول سچا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ ایک آدمی آرڈر کسی کو کرتا ہے، اسے 4-5 اور لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اپنے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے، لوگ بھی چاہیے، مٹیریلسٹک ورلڈ میں مٹیریل بھی چاہیے، تب جا کر آرڈر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کون ہے؟ کن فیکن، وہ صرف کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ اور قولہ الحق، اس کا یہ کہنا ہی کافی ہے، اس کا یہ کہنا ہی سچا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا۔ سور صاد واو اور را سے آتا ہے، اور بادشاہی تو اس دنیا میں بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ خاص طور پر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اللہ کی بادشاہی ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا، اب سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ سور کو عربی زبان کے اندر پھونکنے کو کہتے ہیں نفخہ، تو ایک ہوگا نفخہ اولا اور ایک ہوگا نفخہ ثانیہ۔ ایک ہوگا پہلا نفخہ جس میں سور پھونکا جائے گا، اور ایک ہوتا ہے نفخہ ثانیہ، ایک وہ سور ہوگا جس میں دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک سینگ کی طرح ہے، ایک جس طریقے سے بھونپا آپ نے دیکھا ہو تو بھونپے میں پھونک مارتے ہیں تو بڑی زور سے آواز بلند ہوتی ہے، سینگ کی طرح بنا ہوتا ہے، آپ نے افریقن لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس ٹائپ کا بنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سینگ کی طرح ہے، اور آدمی، حضور کے فرمان کا مفہوم کہ آدمی غفلت میں کیسے رہ سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر وہ سینگ نما سور ہے، وہ اس کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی اجازت کا منتظر ہے کہ جیسے ہی اللہ کے پھونک دے تو وہ اس میں پھونکنا شروع کرے۔ وہ کون ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے اللہ کے حکم پر، تو 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک تو قیامت قائم ہونے سے پہلے سور پھونکا جائے گا جس کو کہا جاتا ہے نفخہ اولا، یعنی وہ آواز آہستہ 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 بڑھنا شروع ہوگی، لوگ جب اسے سننا شروع کریں گے تو سور پھونکے جانے سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہ آواز، وہ چنگھاڑ اتنی بڑھے گی کہ لوگ اس کی آواز سے مر جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت اسرافیل کو، ملک الموت علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے ہیں، ان تمام کو بھی موت عطا فرما دے گا، تمام لوگ مر جائیں گے، انبیاء پر بھی موت طاری ہو جائے گی، فرشتوں پر بھی موت طاری ہو جائے گی، کائنات میں مخلوق میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن بادشاہ؟ اس دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی نا کوئی ملک کا صدر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کسی کو چھوٹا موٹا اختیار ہے۔ یہ جو ٹیمپریری اتھارٹیز اللہ نے دی ہوئی ہیں، اور ٹیمپریری اتھارٹیز پر لوگ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں، تو اللہ اس دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، کائنات میں، دنیا میں جو سمجھتے تھے
دنیا ان کی وجہ سے چلتی ہے، بتاؤ آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ اب مخلوق میں کوئی زندہ ہو تو کہے کون بادشاہ ہے؟ اللہ اکیلا ہوگا، واحد و تنہا ہوگا، اور ساری مخلوق کو موت دے چکا ہوگا۔ اللہ پھر خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہے، یوم ينفخ فی الصور، کہ جس دن صور کو پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ غیب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی اللہ حکمتوں والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ابھی آج کے درس کی آخری آیت ہے 74، اور اس سے ایک مسئلہ بھی مجھے آپ کو سمجھانا ہے، اور اسی پر میں انشاءاللہ آج کے درس کا اختتام بھی کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ آزر، اپنے اب آزر سے، ابھی کا جملہ یاد رکھیے گا جو اس میں استعمال ہوا، جس پہ آپ کو پورا مسئلہ سمجھانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اپنے اب آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بناتا ہے، کیا تو تراشتا ہے بتوں کو اور ان کو آلہہ خدا بناتا ہے؟ انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، بے شک تو اور تیری قوم فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ آیت آپ نے سماعت کر لی۔ اب اس آیت پر ایک بڑا مارکت الآراء مسئلہ امت کے اندر پیش ہے، اور اس کو الگ الگ جگہ آپ جب اس آیت کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے الگ الگ باتیں بھی آپ سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام تھا آزر، جو قرآن نے استعمال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور حضرت ابراہیم نے اپنے اب آزر سے کہا۔ تو اب سے مراد یہاں پر کچھ علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ اب سے مراد ہے باپ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد، اپنے باپ آزر سے کہا، اور آزر کون تھا؟ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، آیت بتا رہی ہے کہ وہ بت بناتا تھا، اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ بت بنا کر بیچتا تھا۔ تو آپ نے اپنے والد کو، ایک رائے بیان کی جاتی ہے کہ اپنے والد آزر کو کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، بتوں کو بناتے ہو اور ان کو معبود بناتے ہو، تم بھی گمراہی میں ہو، تمہاری قوم بھی گمراہی میں۔ بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جو توریت جس کو کہا جاتا ہے، اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نسب لکھا ہوا، بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں ہے، بلکہ بائبل میں نام لکھا ہوا تاروح، تے الف زبر تا، راح پیش روح، تاروح یا تاریح۔ اب تاریح نام لکھا ہوا ہے، قرآن نے آزر بیان کیا، وہاں تاروح لکھا ہوا ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ اور مسئلہ نام کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے۔ سورہ طارق کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تو جو اللہ اولاد کا مادہ جو رکھتا ہے وہ مرد کی پیٹھ میں رکھتا ہے، اور جب مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو مرد کی پیٹھ سے وہ چیز منتقل ہو کر عورت کے رحم میں ٹھہر جاتی ہے، جس کو آپ پریگننسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا۔ اب علماء کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں وہ سارے کے سارے پاک ہیں، یعنی مومن ہیں، کیونکہ قرآن نے مشرک کو ناپاک کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ایمان والوں جو مشرک ہیں وہ ناپاک ہیں۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر مانا جائے تو آزر تو مشرک تھا، اور جب مشرک تھا تو ناپاک تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے بڑے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اگر حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو لیا جائے کہ میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا، اور دوسری طرف آزر کو حضرت ابراہیم کا والد مانا جائے، تو یہ دونوں چیزوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک تھا تو مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور حضور کہہ رہے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا، دنیا میں مخلوق کو دو کیٹیگریز میں رکھا۔ اللہ نے ہر دور میں
میرے خاندان کو، میرے لوگوں کو جس میں مجھے پیدا کیا ہے، دنیا کے بہترین طبقے میں رکھا۔ اب مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، اس سے اوپر چلے جائیے، حضرت عبد المطلب، وہ چلتے چلتے آپ حضرت ابراہیم تک چلے جائیے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر مانے اور آزر کو مانے کہ وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، تو پھر تو مشرک تو دنیا کے اندر بہتر نہیں ہوتا۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو سکتا ہے نبی نہیں آئے ہوں تو مشرک ہو، تو حضور علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ دنیا کبھی بھی کم از کم 7 مومنوں سے خالی نہیں رہی ہے۔ اگر دنیا میں کبھی بھی کسی دور میں بھی 7 مومن نہ رہے تو دنیا تباہ ہو جائے۔ ہر دور میں کم از کم دنیا میں 7 مومن اللہ کو ماننے والے، اس کی توحید کے اقرار کرنے والے رہیں۔ تو یہ بات سمجھ گئے آپ کہ مسئلہ طارح یا آزر کا نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی مشرک تھا کہ نہیں تھا، اور اگر مشرک مانیں گے تو پھر ان احادیث کے بارے میں کیا کہیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے مفہوم سے یہ ملتا ہے کہ آپ کے سارے آبا و اجداد مومن تھے۔ تو اب اس کا ہم یہ جواب یہ دیتے ہیں جو علماء نے دیا، ہم نہیں دیتے، بلکہ اس کے اندر امام رازی نے اپنے بات میں موقف کو چینج کیا، علامہ جلال الدین سیوطی اس کے اندر موجود ہیں، امام ابن جریر اس میں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں کہ جنہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں ہے، آزر ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ چاچا کا نام ہے۔ اور والد کا نام کیا تھا؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کیا نام تھا؟ تارح نام تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر قرآن نے چاچا تو لفظ کہتے ہیں امن کو، عربی میں امن کا معنی چاچا، تو قرآن نے پھر امن استعمال کرنا تھا، قرآن نے تو ابن استعمال کیا، اور اب معنی ہوتا ہے باپ۔ تو اگر چاچا تھا تو ام استعمال ہونا چاہیے تھا، ابن استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ ابن بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے چاچا کے لیے۔ کوئی پوچھے گا اچھا چاچا کے لیے ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو کوئی مثال دیجئے، کہاں لکھا ہے بھائی قرآن نے کسی اور جگہ ابن کا لفظ چاچا کے لیے استعمال کیا؟ کوئی ایگزامپل دیں۔ جب کوئی ہم سے ایگزامپل پوچھے گا تو ہم پہلے پارے میں آئیں گے، اور پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 بیان کریں گے، 133۔ اور میں نے اس زمانے میں، جس زمانے ہم پہلے پارے کی تفسیر کر رہے تھے، اس زمانے کے اندر یہ آیت پر آپ کو سمجھایا بھی تھا۔ اب وہ دوبارہ آپ کو ریکال کروا رہا ہوں وہ بات۔ یہ آیت نمبر سورہ انعام کی 74 ہے، جس میں آزر کا ذکر ہے اور باپ کہا گیا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آزر جو ہے باپ نہیں ہے، کیا ہے؟ چاچا ہے۔ اور ابن کا لفظ جو ہے باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چاچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ دعویٰ کیا تو ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہونا چاہیے ابن کے لفظ کو چاچا کے استعمال کرنے کی۔ بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ اب ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم آتے پہلے بارے میں دوبارہ پیچھے آ جاتے ہیں، آیت نمبر 133، اور اللہ رب العزت بیان کرتا ہے اب یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب یہ چین سمجھیے، یوسف علیہ السلام کے والد کون؟ یعقوب۔ یعقوب کے والد کون؟ اسحاق۔ اسحاق کے والد کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا۔ اذ قال لبنیہ، اب یعقوب نے اپنی موت کے وقت، اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو کیا کہا؟ نصیحت کی، وصیت کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت نہ کرنا کسی اور کی۔ قالوا نعبدو، کہ ما تعبدون من بعدی، سوال کیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ کس کو پوجو گے میرے انتقال کے بعد؟ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا قالوا نعبدو، ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی، یعنی کس کی؟ اللہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور ہم عبادت کریں گے آپ کے آبا کے رب کی۔ یہاں آبا آیا لفظ، آپ کے آبا کے رب کی۔ اب وہ آبا کون ہے؟ اب قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ آبائی کا، وہ آبائی کا کون ہے؟ اب ان کے جمع ہے،
وہ آبا کون ہیں؟ ابراہیم۔ اب مجھے بتائیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ابراہیم علیہ السلام کیا لگے؟ پردادا۔ کیا لگے؟ یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق، تو یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام کیا ہوئے؟ دادا۔ اور یوسف علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کیا لگے؟ پردادا۔ اور پردادا کے لیے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ آبائی کا۔ اب آگے سنیے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ، پردادا کے لیے آبا، وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم عبادت کریں گے آپ کے آبا یعنی اسماعیل کی، یعنی اسماعیل کے رب کی۔ اب مجھے بتائیے اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ چاچا۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور چھوٹے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اس لحاظ سے کیا لگے اسماعیل علیہ السلام؟ تایا۔ جو بڑا چاچا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں؟ تایا ابو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا ابو جان کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور چاچا اور تایا کے لیے قرآن یہاں استعمال کیا کر رہا ہے؟ آبا کا لفظ۔ ابراہیمہ و اسماعیلہ و اسحاقہ، یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے صرف ایک ورڈ کے امبریلا میں۔ آبا کہہ کر تین لوگ مراد لیے، پردادا بھی، چاچا بھی، اور حضرت اسحاق یعنی والد بھی۔ تو پتہ لگا ابن کا لفظ جو ہے قرآن نے چاچا کے لیے بھی استعمال کیا۔ اب آ جائیے دوسری دلیل کی طرف۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اور نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو قرآن کی آیت کیا بیان کر رہی ہے کہ نبی کو کس کے لیے دعا نہیں کرنی؟ مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ کس کے لیے دعا نہیں کریں گے ایمان والے؟ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے آج کوئی اگر ہندو، کوئی کافر یا عیسائی مر جاتا تو ہمارے لوگ لکھ دیتے ہیں RIP۔ RIP کا مطلب کیا ہے؟ ریسٹ ان۔ اب مجھے بتائیے جس نے کفر کیا وہ ریسٹ ان پیس کیسے ہو سکتا؟ تو یہ دعا دینا نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے مشرک کو، نہ مومن کے لیے جائز ہے، نہ نبی کے لیے جائز ہے۔ جب آپ نے یہ آیت سمجھ لی کہ قرآن کہہ رہا ہے نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کس کے لیے دعا کرے؟ مشرک کے لیے دعا کرے، چاہے ان کا اولی قربا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اب آئیے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی طرف۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ آگے پڑھیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم آیت نمبر ہے سورہ ابراہیم کی 41، 13واں سپارہ ہے، اور 13ویں سپارے کے 18ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ اب یہ جو دعا ہے یہ کس کی دعا ہے یہ سمجھیے پہلے آپ۔ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں عراق کے شہر بابل میں، جس کو بیبیلونیا بھی کہا جاتا ہے۔ بابل میں آپ رہے 37 سال کی عمر تک۔ 37 سال کی عمر میں اسی بابل میں آپ کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا، اور آپ کی شکایت نمرود تک لے جانے والا کون تھا؟ آپ کا چاچا، چونکہ آپ نے بت کو توڑ دیا تھا۔ اگر آپ کو واقعہ یاد ہو کہ ایک بڑے بت کو توڑ دیا تھا اور چھوٹے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے ہاتھ میں کلاڑا دے دیا تھا، تو اس بات پر آپ کی قوم کے لوگوں نے نمرود سے شکایت کی۔ نمرود نے بلایا، آگ میں ڈالا، اور آگ کیا ہو گئی؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، 23 سپارے میں آپ پڑھیں گے۔ اللہ نے کہا اے آگ ہو جا ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ اس آگ کی ایک چنگاری اڑ کر آزر کو لگی، اور آزر وہیں جل کر بھسم ہو کر راکھ ہو گیا، مر گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی 37 سال کی عمر میں آپ کا چاچا مر کھپ گیا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے آگ سے نکل کر آپ نے ہجرت کی شام کی طرف، سیریا گیا۔ شام آئے، شام میں ایک عرصہ رہے۔ شام کے اندر آپ کا جو نکاح ہوا حضرت ہاجرہ سے ہوا، اور ایک نکاح آپ کا کس سے ہوا؟ بی بی سارہ سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں سے نکاح ہو گیا۔ پھر وہ
بی بی سارہ اور حضرت ہاجرہ کا وہ جو قصہ ہے ایک بادشاہ کے ساتھ، یہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد نہیں ہوئی، حضرت ہاجرہ سے اولاد ہو گئی۔ اور حضرت ہاجرہ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور بی بی سارہ سے کون بعد میں پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ نے انہیں یہ حکم فرمایا کہ اپنی بیوی اور اپنے اس اسماعیل بیٹے کو لے کر اب شام سے کہاں جاؤ؟ مکہ آ جاؤ، کہ جہاں پر خانہ خدا کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے بنوانا تھا۔ تو پیدا کہاں ہوئے؟ عراق میں۔ ہجرت کیا کی؟ شام۔ شام سے اپنی فیملی کے ساتھ کہاں ہے؟ مکہ۔ پھر مکہ آتے ہیں، مکے کے اندر کوئی نہیں ہوتا ہے، پھر خانہ خدا کو بناتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں اور اپنی ایڑیوں پر رگڑتے ہیں، زمزم نکلتا ہے، صفا مروہ کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی عمر میں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم 97 کی ایج میں آپ کو مکے کے اندر سیٹل کیا اور اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرما دی۔ اسحاق علیہ السلام بھی 97 کی عمر میں پیدا ہو گئے۔ جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے، آزر کے مرنے کے 50 سال بعد، آزر کون سی ایج میں مرا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ابھی میں نے بیان کیا 37 کی۔ اب کتنی ایج ہو گئی ہے 50 سال بعد؟ 97 ہو گئی۔ اور کہاں موجود ہے اس وقت؟ مکے کے اندر موجود ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وہب لی، جس نے مجھے ہبہ کیا ہے، جس نے مجھے تحفہ دیا ہے، علی الکبر، بڑھاپے میں کیا تحفہ دیا ہے؟ اسماعیل و اسحاق۔ مجھے بڑھاپے کی عمر کے اندر اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اور میری اولاد کا نام کیا ہے؟ اسماعیل و اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب تو بہت دعاؤں کو سننے والا ہے، بہت دعاؤں کو تو سننے والا ہے۔ اب اللہ حضرت ابراہیم کی دعا کو بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی، اب تعریف کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور مقام مدح میں دعا بیان کرتا ہے، کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اب 97 کی ایج میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جو آج اللہ نے وہ مقبول دعا کی۔ اس ساری کائنات میں ہر بندہ مومن نماز میں جب درود ابراہیمی کو ختم کرتا ہے تو اپنی نماز کا اختتام اس دعا کو پڑھ کے کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے مولا مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، میری نسل کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ربنا اغفر لی، الہی مجھ ابراہیم کو بخش دے، ولی والدیہ، الہی میرے والدین کو بخش دے۔ اب مجھے بتائیے ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ولی والدیہ، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے والدین کے لیے۔ ولی والدیہ، یہ یا بیان کر رہا میرے والدین کو بخش دے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر تھا تو اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ مشرک کے لیے کیا نہیں کرنی ہے؟ دعا نہیں کرنی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ میرے والد کو بخش دے۔ جب نبی کو منع کیا جا رہا ہے کہ بھائی دعا مشرک کے لیے نہیں کرنی، تو کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں اللہ میرے والد کو بخش دے، حالانکہ مشرک ہو؟ تو پھر اگر آپ آزر کو مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا والد، تو پھر اس دعا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ ابن کا جو لفظ ہے وہ وہاں چاچا کے لیے استعمال ہوا ہے، جو آیت نمبر ہم نے 74 آج 7ویں پارے میں تلاوت کی ہے۔ تو آزر کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا۔ اور تارخ کون تھے؟ والد تھے کہ جو مومن ہے۔ جب آپ اس عقیدے کو مان لیتے ہیں تو ایک تو اس عقیدے سے ربنا اغفر لی ولی والدیہ کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز کیا ثابت ہو جاتی ہے کہ جناب آدم سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تک حضور کا ہر والد مومن تھا۔ حضرت آمنہ سے لے کر رضی اللہ عنہا اوپر تک چلے جائیے، اما حوا تک چلے جائیے، میرے کریم آقا کی ہر ماں پاکیزہ تھی، معطر تھی، طاہرہ تھی، پاک باز تھی۔ حضور کے والدین ہر دور کے اندر مومن رہے، موحد رہے۔ اسی نظریے پر جو سلفی حضرات ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ علیہ السلام کے والد کو تو چھوڑیے،
باقاعدہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں العیاذ باللہ تعالی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ مومن نہیں تھے، کافر تھے۔ مجھے بتائیے ان موضوعات کا آپ کی قبر میں پوچھے جانے والے سوالات سے کیا تعلق؟ آپ اپنے ایمان کی فکر کیجیے، آپ رسول اللہ کے والدین کے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ ایک لمحے سوچئے تو صحیح کہ 9 مہینے حضور جس ماں کے پیٹ میں رہیں، کیا وہ عورت مشرکہ ہو سکتی ہے؟ مشرک تو ناپاک ہوتا۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ حضور پیدا ہوئے ربیع الاول کے اندر، تو دلائل النبوہ میں لکھا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ کہتے ہیں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر خون لگا ہوتا ہے، میرا شہزادہ جب دنیا میں آیا ہے جنت سے پانی سے غسل دے کر اللہ نے بھیجا ہے، خوشبو کی لپٹیں حضور میں سے آ رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ناف کاٹنا پڑتی ہے، حضور جان عالم پیدا ہوئے تو ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ لڑکا پیدا ہو تو ختنہ کرنا پڑتی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوں۔ حضور کی تو ذات بے مثل و بے مثال ہے۔ تو اللہ 9 مہینے جس رحم کو اپنے حبیب کو رکھنے کے لیے کوئی عورت منتخب فرمائے، تو کیا وہ 9 مہینے جو ماں رکھے، کیا وہ مشرکہ اور کافرہ کا پیٹ ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو حضور کے والدین کے ایمان کی بات کریں؟ اور میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا، آپ کسی سے سلفی سے ملاقات ہو جو سعودی عرب کے علماء کو فالو کرنے والا ہو، آپ بات کیجئے گا اس سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہم نے سنی ہے، بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا؟ ہمارا کسی سے اختلاف اس بات پر نہیں ہوتا کہ وہ زور سے آمین کہتا ہے۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں یہ اعمال کے معاملات ہیں، کوئی ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھتا، ہم کہتے ہیں بھائی امام مالک کا نظریہ، امام مالک ہمارے سر کے تاج، ان کے دلائل ہاتھ کھول کر بھی پڑھے گا، اللہ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہے۔ رفع یدین کرتا ہے، کرنے دیجیے، ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، باندھنے دیجیے، زور سے آمین کہتا ہے، کہنے دیجیے۔ عبادت کے اندر الگ الگ چیزیں ثابت ہیں، جو کرتا کرنے دیجیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ چاہے نماز ہماری طرح سے پڑھے اور رسول اللہ کے ماں باپ کو کہے کہ وہ کافر تھے، تو پھر ایسے بندے سے ہمارا دل ملتا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں رسول اللہ کی محبت عزیز ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے باپ کو کوئی کافر کہے تو کتنی مجھے تکلیف ہوگی۔ تو حضور کے ماں باپ کے ایمان کے بارے میں کوئی بات کہے کہ معاذ اللہ حضور کے ماں باپ کافر تھے، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہو؟ کیا حضور اپنی قبر میں رنجیدہ نہیں ہوں گے کہ یار یہ ہمارا کلمہ پڑھتا ہے اور ہمارے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچیے کہ جو اس طرح کی باتوں میں جا کر آدمی کے دل سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو کم کرتے ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ حضور کے ماں باپ کے صدقے، جناب عبداللہ کے صدقے، ان کا نام بھی کیا تھا عبداللہ۔ عبداللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، یعنی ان کا نام عبداللہ ہے اور پھر بھی لوگ لکھ رہے ہیں وہ کافر تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، اللہ نام ایسا رکھا میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا، آمنہ ہوتا ہے امن والی کو آمنہ کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو اسلام میں آ جاتا ہے وہ امن میں حضور کے ماں باپ کے تو نام ہی اتنے مبارک ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے ماں باپ ان کی قدموں پر قربان، ہماری مائیں جناب سیدہ آمنہ کے قدموں میں آنے والی خاک پر قربان۔ اللہ جناب عبداللہ کے صدقے، حضرت جناب آمنہ کے صدقے، حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کا صدقہ، ہمارے نزدیک تو دائی حلیمہ سعدیہ کی قدموں میں آنے والی خاک بھی بڑی متبرک ہے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں انہوں نے خدمت کی ہے۔ اللہ ان کا صدقہ ہماری ماؤں کو بخشے، ان کے واسطے سے دعا کیا کریں، اللہ حضور کے ماں باپ کے صدقہ، حضور کے والدین کے صدقہ، اللہ ان کے والدین کے صدقے میرے والدین کے بخش دے۔ تو دعا کیجیے اللہ اہل محبت کا ساتھ عطا کرے، اللہ محبت والوں کا ساتھ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام ہمیں بھر بھر کر پلائے اور حضور جان عالم کی غلامی میں زندہ رکھے، حضور کی غلامی میں ہی ہمیں دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے، اور قبر کو حضور کے جلووں سے منور فرمائے، اور محشر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں بہرامت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله